بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ جب آپ معاشرے میں ہوتے ہیں اور نشہ ابھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ارد گرد سینکڑوں لوگ نشہ کر رہے ہوتے ہیں. یونیورسٹی میں جو بہترین یونیورسٹیاں ہیں ان کا زیادہ بیڑا غرق ہے, وہاں زیادہ لوگ نشہ کر رہے ہوتے ہیں. لاہور کی جو بہترین یونیورسٹیاں ہیں وہ نشے کے لیے بھی بہت بدنام ہیں. آپ کچھ بتائیں گے کہ کتنے لوگ ہیں جو آپ کے گرد و نواح میں علاقے میں نشے کر رہے ہیں اور ان کے گھر والوں کو کوئی فکر نہیں؟ یعنی ارد گرد کافی 75% لوگ ہیں جن کو ایکچولی علاج کی ضرورت ہے پر ان کے گھر والے کچھ نہیں کر رہے ہوتے. تو کیا اس سے تعصب تو نہیں پیدا ہوتا کہ یار جب میجورٹی نہیں علاج کی طرف رجوع کرتی تو میرے ساتھ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, ایک جو لوگ ہوتے ہیں جو شیم محسوس کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, ایک وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو سمجھیں گے کہ ہم گھر میں ہی سمجھا بجھا کے ٹھیک کر لیں گے, ایک لوگ کہتے ہیں کہ جی سانو کی جو کردہ ہے آپ ہی بھگتے گا. بعض اوقات گھر سے باہر نکالنے کا رستہ دکھا دیتے ہیں کہ اگر نشہ کرنا ہے تو پھر گھر نہ آیا کرو. آہستہ آہستہ وہ پہلے کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا اور پھر کبھی بھی نہیں آتا. بہت سے لوگ سٹریٹ پہ چلے جاتے ہیں. ہائی لو کا کوئی تعلق نہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جو غریب ہیں بعض اوقات وہ بھی علاج میں نہیں لا سکتے اور جو امیر ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو علاج میں نہیں لا رہے ہوتے کیونکہ بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں. گھر میں بڑے تعلقات خراب ہو گئے ہوتے ہیں اور کسی کو جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہو جب اس سے بات چیت کرتے ہیں تو آگے سے وہ پلو نہیں پکڑاتا کیونکہ یہاں آپ نے ڈسکشن سنی, یہاں بات چیت سنی, اسٹیج سے بات ہوتی ہے, پھر سامنے سے کوئی جواب آتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے بدلتے دیکھا ہے اور کبھی کبھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ حیرت انگیز طور پر بدلتے دیکھا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر سے بہت چاؤ سے علاج کرانے آیا ہوتا ہے لیکن آنے کے 2-4 دن کے بعد وہ خیال بدل جاتا ہے اس کا. اور بہت سارے لوگ جو ہیں گھر سے مرضی سے نہیں آئے ہوتے اور آنے کے بعد چند دنوں کے اندر اندر ان کی مرضی بن جاتی ہے. تو سب کچھ ہوتے دیکھا ہے. اور عموماً جو لوگ بھی ایسا سوچتے رہتے ہیں کہ میں 20 دن چلا جاؤں, 15 دن بعد چلا جاؤں, میں 30 دن بعد چلا جاؤں یا 42 ڈیز کے بعد چلا جاؤں, تو زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ وہ 100 ڈیز سے بھی زیادہ سٹے کرتے ہیں. ہمارے مہمان نوازی کا موقع ہمیں زیادہ دیتے ہیں. ایکسیپٹنس کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ جب ایکسیپٹنس نہیں آئی تو پھر دن گنتے رہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, تو ڈینائل ہی رہتا ہے نا. تو بہترین تو یہ ہے کہ جو پروگرام ہے اس کا ایک ایک دن اس کا فائدہ اٹھایا جائے اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی کچھ شعوری کوششیں بھی کی جائیں, اپنے حالات کو یاد کیا جائے. جہاں شروع میں پہلے علاج میں سلو رہے ہیں اب فاسٹ چل رہے ہیں. یہ بھی ہے کہ جو پہلے سلو چلتا ہے کبھی بعد میں, یہ شہباز صاحب ہیں یہ بھی اب علاج میں فاسٹ چل رہے ہیں. پہلے سلو تھے نا, ہاں, تو چونکہ اب آپ چل رہے ہیں تو بلا وجہ تو ہم ایسا نہیں کرتے. لیکن یہ کہیں نہ کہیں آپ کو سوچنا چاہیے رحیم کہ آپ کے پیرنٹس کیا سوچتے ہیں اور ہم کیا سوچتے ہیں, بجائے اس کے کہ اس کی لگام جو ہے علاج کی اپنے ہاتھ میں رکھیں. اس کو اب رہنے دیں جن ہاتھوں میں یہ چلی گئی ہے, کیونکہ موقع تو کئی سال سے آپ کے پاس تھا نا اپنی زندگی کو سنوار لیں. تو اب اس موقع کو جو کہ گھر والوں نے فراہم کیا ہے اور آپ اتنے عزم اور ارادے سے آئے ہیں اور اس کے بعد اب آپ اس سے فائدہ اٹھائیں بجائے اس کے کہ اپنی بے چینیوں کو پروان چڑھائیں یا مشکلات میں پڑیں. میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ ریلیکس ہو کے اپنا فائدہ اٹھانا شروع کر دیں. اگرچہ تکلیف ہوتی ہے علاج میں, ایسا نہیں ہے کہ تکلیف نہیں ہوتی, لیکن تکلیف پہ نظر رکھیں تو پھر فائدہ بھی نہیں ہوتا. اگر اس چیز پہ نظر رکھیں کہ آخر میں ملے گا کیا. میں نے پچھلے 4.5 پونے 5 مہینے میں بہت تکلیف بھی اٹھائی ہے, پر ہر وقت میری نظر تھی کہ آخر میں مجھے فائدہ ہوگا تو میں جو ڈاکٹر کہتا ہے میں اس کی بات مانوں. اور بڑی تکلیف اٹھائی. ڈاکٹر نے کہا کہ جی رائٹ سائڈ پہ کروٹ لے کے نہیں سونا, تو میں نے ہمیشہ لیفٹ سائڈ پہ کروٹ لے کے سویا. ہر 2 گھنٹے کے بعد میری نیند کھلتی تھی اور میرا یہ کندھا سویا ہوتا تھا. تو مجھے کچھ ورزش کر کے کچھ اپنے آپ کو
بہلا کے چلا کے تو واپس آ کے پھر میں لیفٹ سائڈ پہ ہی سوتا تھا, رائٹ سائڈ پہ نہیں سوتا تھا. پھر 16 دفعہ آنکھوں میں قطرے ڈالنا جس کا اثر آپ کے پورے جسم پہ ہو کہ جسم ٹوٹے, کیونکہ آنکھوں میں قطرے ڈالنے کا مطلب نہیں کہ وہ آنکھ کے اندر اثر کرے گا. آنکھ میں قطرے جو ڈالے جاتے ہیں وہ سر سے پاؤں تک اثر کرتے ہیں, جو کہ آنکھوں کی بیماریوں میں ہوتے ہیں. اور پھر آنکھوں کا آپریشن جو کہ جاگتے ہوئے کرانا پڑتا ہے, بے ہوشی کے بغیر, اور اس دوران ڈاکٹر جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں, آپس میں ہنس رہے ہوتے ہیں اور آپ فکر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے مراحل میں سے گزرا, پر ہر وقت نظر اس بات پہ رہی کہ آخر کار مجھے فائدہ ہوگا, اور الحمدللہ پھر آخر کار فائدہ ہو گیا. میں صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ خوش دلی سے علاج میں حصہ لیتے ہیں اور اپنے ڈاکٹر کا کہا مانتے ہیں تو آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.